نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالکل شروع کے غلاموں میں سے اور انتہائی جفاکش، مجاہد، اصول پسند اور تائید حق کرنے والے، لیکن مجبور کر دیا جائے اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر تو اس بندے پر کوئی حرج؟ ہاں، حرج کس پر ہے؟ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جس کا سینہ اگر کفر کے لیے کھل گیا، مرتد ہو گیا اور جان بوجھ کر کفر کیا تو فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ لوگ ہیں۔ چونکہ حضرت عمار کے بارے میں آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب فرماتا ہے عمار نے کفر نہیں کیا، وہ مجبور کیا گیا تھا۔ اس کی گواہیاں اللہ کا قرآن بیان کرے۔ کیا وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے نام پر جان ماری جائے؟ میں بڑا شروع سے مجھے عقیدت ہے سیدنا عمار ابن یاسر سے، بڑی شروع سے۔ موضوعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر عنوان پر بات کرنا کئی دفعہ آسان نہیں ہوتا۔ اتنی عقیدت ہے، میں نے تو اپنے بیٹے کا نام بھی عمار رکھا ہے، فیض و برکات لینے کے لیے۔ اتنے بڑے لوگ، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی خوبصورتیاں، یہ المعجم الاوسط کے اندر حدیث ہے۔ ذرا یہ انداز دیکھیے، بندہ سادہ ہے، کافر مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بظاہر لباس بڑا سادہ ہے، تو ذرا کریم کے لفظ تو دیکھنا، یہ ذرا عطا کرنے کا رنگ تو دیکھنا، یہ حضور کے دینے کا، نوازنے کا، رحمت کرنے کا انداز تو دیکھنا۔ حضور فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں، کمبل پوش سادے لوگ، کہ عام لوگ انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ تو اس سے پوچھ جسے اس درد کی لذت کا پتہ ہے، اس کے ذائقے کا جسے پتہ ہے، اس سے بات کر۔ ایک خاتون کا میں تذکرہ پڑھ رہا تھا، اس کا بیٹا اپنی اماں سے اکثر کہا، اماں تو میرے پیچھے پی رہی نہیں یار، ویلے ہے، کھالا ہے، کرتا پالا ہے، جراباں کی تنگ کیتا ہے، تو کسی دی زندگی ایڈی اوکھی نہیں کری دی۔ اسا کہ پتر یہ اونی دیر نہیں پتہ لگنا جنی دیر تیرے بال نہ ہوئے۔ ادو پہلا سمجھ آنی تو خاتون کہنے لگی دعا ہے میری کہ میں تب تک زندہ رہوں، اور جب تجھے سمجھ آ جائے تو پھر تو مجھے بتائے کہ اماں میں نو آ گئی ہے، میری دعا ہے۔ تو پھر وہ موقع آ گیا، وہ بوڑھی کہتی ہے میں زندہ ہی تھی، اس کے بچے ہو گئے۔ پھر وہ جب اٹھاتا، وہ رکھتا، وہ پیار کرتا، وہ محبتیں کرتا، تو میں کہ پتر کیوں زندگی تنگ کرنے والا دی، مرضی نہ جین دینا انہوں نے۔ تو کہنے لگا اماں جی سمجھ، یہ نئی نسل ہے، بنا تجربوں کے نہیں مانے گی، یہ تجربہ کر کے مانتے ہیں، تجربے سے پہلے ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے عزیز، یہ جس کے دل میں عقیدت آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے، زاویہ آ جاتا ہے، اس کا رنگ اور ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، بیعت ہونا فرض نہیں، واجب نہیں، ضروری نہیں، آپ ایزی رہیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، حلال حرام کی تمیز کریں، کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر آپ کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کا۔ حضرت عمار ابن یاسر ایک جگہ بیٹھے تھے تو کسی بیمار کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو ایک دیہاتی بولا، وہ دیہاتی بول کے کہنے لگا میں تو کبھی بیمار ہوا ہی نہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر کہنے لگے پھر تو ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ رب تو جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے، تو تجھے آزمایا ہی نہیں، تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا، تو کبھی تکلیف سے نہیں ہوا۔ فرمایا رب جس سے پیار کرے اسے آزماتا ہے، پر اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ میں درختوں کے پتے جھڑا کرتے ہیں۔ اللہ تو آزماتا ہے، وہ تو آزما کے معاف کرتا ہے، گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا فقر، ان کا اپنا تقویٰ، وزادار اور قابل قدر لوگوں کے سامنے کچھ ایسے معاملات کرنا جس سے طبیعت کا چھچورا پن باہر آئے، یہ وزادار لوگوں کی علامت۔ دیر تک کھڑے رہتے، دیر تک خاموش رہتے، دیر تک ان کی طبیعت لگی رہتی۔ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یہ محبت جاگتی، ہر ایک ان کے لیے وارفتگی اپنے دل میں محسوس کرتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیار کیا تو یوں لگا جیسے حضرت عمار ابن یاسر کو جگ کے ہی محبوب ہو گئے، جدھر جاتے محبتیں، پیار، خلوص۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جنگ صفین میں مولا علی کا دفاع کرتے ہوئے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ کریں، کچھ نے 91 سال عمر لکھی ہے، میں بتا چکا ہوں، کچھ نے 93 سال لکھی ہے، کچھ نے 94 سال عمر لکھی ہے۔ اس نے نماز پڑھی اور آواز کیا آتی ہے مسجد سے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے۔ اللہ پیار کرتا ہے نا، تو پھر آپ کے فلسفے کے مطابق تو آپ کو کہنا چاہیے تھا آرام کر، لیکن وہ کہتا ہے اٹھ کوئی کام کر، وضو کر، پھر ظہر پڑھ، پھر عصر پڑھ، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر روزے، پھر حج، جد و جہد، ہمت، کوشش۔ جو لوگ وی آئی پی جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، بڑے مہنگے ہوٹل میں رہتے ہیں،
خانہ کعبہ تو کوئی نہیں جاتا ان کے کمرے میں، آنا تو وہیں پڑتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. فعال زندگی گزارے، سست نہیں، کاہلی نہیں. یہاں بیٹھ گئے، وہاں لیٹ گئے، وہاں موبائل لیا ہوا ہے، مجھے تنگ نہ کرنا. آپ کام کریں گے زندگی میں، آپ انقلاب لائیں گے. جو چلتا ہو سب نہیں، لیکن ایک تعداد فعال زندگی، جد و جہد والی زندگی. 94 سال عمر سیدنا عمار ابن یاسر کی، پھر بھی تلوار حمائل کر لی، پھر بھی انہوں نے نیزے اٹھا لیے، میدان میں نکلے، مولا علی شیر خدا کے دفاع میں لڑ رہے. اور ایک دن ایسا آیا کہ دودھ منگا کے پیا. فرمانے لگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عمار تیرا آخری کھانا دودھ ہوگا، آخری کھانا پینا دودھ ہوگا. میں نے پی لیا ہے. اور پھر کہنے لگے انشاءاللہ تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، میں اپنے محبوب سے بھی ملوں گا اور محبوب کے صحابہ سے بھی ملوں گا. فرمایا جس دن آپ نے کلمہ پڑھا اس دن بھی اللہ نے آپ پہ رحمت کی، اور فرمایا جس دن آپ شہید ہوئے اس دن بھی آپ پہ رحمت ہو رہی ہے، اور صبح قیامت جب رب سے ملاقات ہوگی پھر بھی وہ رحمت ہی فرمائے گا. حضرت مولا علی شیر خدا نے جنازہ پڑھایا، اور پھر حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ان کو خون آلود کپڑوں کے ساتھ ہی دفن کر دو، ان کے کپڑے نہیں بدلنے، اسی طرح دفن کر دو. سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم لوگوں کی زندگیوں سے اپنی اولادوں کو آگاہ کریں. ان جانباز، دلیر، مجاہد، نمازی، متقی، پرہیزگار، سادہ طرز زندگی والے لوگوں کو پڑھے تاکہ زندگی جینے کا کچھ مزہ آنے لگے. آپ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کی زندگیاں، تاکہ آپ کی زندگی سے یہ انزائٹی، یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ الجھاؤ، یہ بغض، یہ عداوتیں، یہ ریاکاریاں، یہ تکبر دور ہو جائے. ان لوگوں کی زندگی پڑھو گے تو سادہ جینے میں مزہ آئے گا، بانٹ کر کھانے میں لطف آئے گا، سخاوت روح کی تسکین بننے لگے گی، سادہ طرز زندگی اطمینان دینے لگے گی. عظیم لوگوں کے طرز حیات کو اپنائیں.